چند سال پہلے ایک گیم آئی تھی موبائل اپلیکیشن، کافی کامن ہوئی تھی، ویب سائٹ بیس بھی تھی، وہ ایک لوڈو بیس گیم تھی. تو اس کا ایک کنسرن ریز ہوئی تھی. تو تب زمانے میں بھی میں نے اس بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کر کے اور اپنا اوپینین شیئر کیا تھا. لیکن یہ ابھی ریسنٹلی اسکول کے اندر ایک ایونٹ کرنا تھا، تو وہاں پر وہ جو میتھس کی گیمز اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر وہ ڈائس کا آیا تھا، جو گیٹی ہوتی ہے ہماری ڈائس، اس کا رول آیا تھا. تو کسی نے ریفر کر دیا کہ یہ تو منع ہے اس کے ساتھ کھیلنا حدیث کے اندر، تو اس لیے لہٰذا اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں. وہ حدیث بالکل ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، متواتر احادیث کے اس کے اندر ہیں، جن کے دو قسم کے الفاظ آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جس کسی نے ڈائس کو ساتھ، گیٹی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کھیلا، وہ ایز اف ہے کہ وہ جناب ایک سور کے گوشت اور خون کے اندر اپنا ہاتھ ڈال رہا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے حدیث کے الفاظ کہ جس کسی نے اس کے ساتھ کھیلا، اس کو استعمال کیا، تو وہ ایسے ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے. اب یہ حدیث کے الفاظ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ مائنڈ میں رکھیں کہ اس کے ہسٹوریکلی یا کرنٹ ٹائمز کے اندر بھی اس کا رول کہاں پلے ہونا شروع ہوا تھا. یہ ہونا شروع ہوا تھا بیسیکلی، جو ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ماڈرن ٹائمز کے اندر کسینوز کے اندر جو گیمز ہوتی ہیں ساری، وہ چلتی گیٹیوں کے اوپر ہے. بنیادی طور پہ اگر میں ون ورڈ استعمال کروں گا تو جوئے کے اندر اس کا رول آتا ہے. یہ والا جوئے کو انگلش میں کہتے ہیں گیمبلنگ کہتے ہیں. گیمبلنگ کے اندر اس کا رول آتا ہے یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ شرط لگا کے کوئی گیم کھیل رہے ہیں، اور آپ نے ڈائس پھینکا اس کے اندر، اور بائی لک آپ کے پاس کوئی ایک نمبر آ گیا، اور اس لک کے اوپر آپ لوگ کھیل رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور ایونچولی آپ جا کے جیت گئے ہیں. ایونچولی آپ اس کے اندر جیت گئے ہیں. اچھا، اس کو نا ایک گیم کے حساب سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ لوڈو بھی گیم ہے، گیمز تو خیر اور بھی بہت ساری ہے جن کے اندر کھیلا جاتا ہے، منوپلی بھی ہے، اس طرح کر کے شاید ساری بورڈ گیمز کے اندر کھیلا جاتا ہوگا. لیکن جس طرح وہ اسنیک اینڈ لیڈر گیم ہوتی ہے، وہ جو سانپ وہ جو سیڑھی والی جو گیم ہوتی ہے، اس گیم کو ذرا ذہن میں ڈالیں. اب ذرا میرے ساتھ اس کو امیجن کر کے دیکھیں، ہم وہ گیم کھیل رہے ہیں، میرا ایک نمبر آیا، جو بھی نمبر آیا، میرا کوئی کنٹرول ہے اس گیٹی کے اوپر؟ کوئی کنٹرول نہیں ہے. فرض کریں وہ ایون بنا ہوا ہے، وہ صحیح گیٹی بنی ہوئی ہے کہ اس کو پھینکیں گے نا اس نے ایونلی آنا ہے، اس پہ کوئی کنٹرول میرا کوئی کنٹرول نہیں. اچھا، میرے جو پلیئر ہوگا، جو میرا نشان ہوگا، اس نے آگے سے موو کرنا ہے اس کے اوپر، اس کے اوپر میرے کوئی لاجک، میرا کوئی کنٹرول ہے اس کے اوپر؟ 5 آئے گا میں نے 5 چلنا ہے، 3 آئے گا میں نے 3 چلنا ہے، 1 آئے گا میں نے 1 چلنا ہے. جو آئے گا وہی چلنا ہے، اور اسی سٹیپ کے اوپر جانا ہے. سیڑھی ہوگی تو سیڑھی پہ چلا جائے گا، سانپ ہوگا تو کارڈ کے نیچے آ جائے گا. اس کا آؤٹ پٹ کے اوپر، کسی گیم جیتنے کے اوپر کوئی کسی قسم کا میرا کمال. لوڈو میں تو ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی تھوڑا بہت سوچنا پڑے گا آپ کو کہ میں اس کو موو کروں یا میں اس کو موو کروں، اس کو میں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، بچاتا ہوں. لیکن چلو اس گیٹی سے یہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ رکھتا ہوں نا، تو دوسرے کی اگر کراس کرے گی تو میں اس کو ڈیفیٹ کر سکوں گا. تو وہ اس میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاجک ہے. اسنیک اینڈ لیڈر جیسی گیم میں تو کوئی لاجک ہی نہیں کسی قسم کی نا، کسی قسم کی لاجک نہیں ہے. اب اگر کوئی بھی گیم جس کے اندر آپ نے جوا کر کے اس کو کھیلا، تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی گیم کو حرام کر دے گا. تو ڈائس جو ہے نا، وہ سمبلائز کرتا ہے، وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جوئے کی شکل کو، کہ جس کی بیس کے اوپر آپ کے ایک کرتے ہیں. اور یہ لک کے علاوہ جوا تو ویسے بھی کسی اور چیز کے اندر بھی غلط ہو جائے گا، جس کے اندر مثال کے طور پہ یہ ہے کہ آپ کوئی گیمز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح ہارس رائڈنگ ہوتی ہے، گھوڑ سواری، ہارس ریسنگ، رائڈنگ کہہ رہا ہوں، ہارس ریسنگ کی گیم ہوگی. جوا تو اس کے اوپر بھی غلط ہے، اس میں تو ڈائس کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن جوا اس کے اوپر بھی غلط ہوگا. تو لہٰذا اس کا اب کیا یہ بالکل اس کو پکڑنا ہاتھ میں اور پھینکنا، یہ بالکل ہی ہم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دی. اور ایسے ہے کہ ہم نے جس طرح ایک سور کے گوشت کے اندر اپنا ہاتھ اور وہ ڈال دیا خون کے اندر، بالکل اس کے مترادف ہے، یا کچھ تھوڑا سا اس کے اندر کچھ ریزن آتا ہے اس کے اندر. تو کم از کم جو ہے نا، میں 3 ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. دیر مے بی ادر ریفرنسز آلسو. وہ ایک حدیث ہے جو کہ اکثر مساجد کے اندر بہت کوٹ کی جاتی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر معلوم ہو جائے نا لوگوں کو کہ اذان دینے کا اجر کتنا ہوگا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہوگا، تو تم لوگ کیا کرو. اب اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ کیا ہوگا، اگر تو اذان دینی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اجر ہے، میں دینا چاہتا ہوں، کوئی اور کہتا ہے میں دینا چاہتا ہوں، بھائی کس کو دیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے اس کے اندر؟ تم لوگ قرآن اندازی کرنا شروع ہو جاؤ اس کے لیے.
تم لوگ اس کے لیے قرآن اندازی نکالنا شروع ہو جاؤ اگر تمہیں اس کا اجر معلوم ہو جائے یہ والا. اور وہی حدیث اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ تمہیں فجر اور عشاء کا اگر ریوارڈ معلوم ہو جائے تو تم پیٹ کے بل بھی تمہیں گھسیٹ کے آنا پڑے نا, اگر یعنی کہ تمہاری حالات اتنے خراب ہیں, صحت خراب ہے تمہیں, لیکن صرف تمہیں ریوارڈ کا پتہ لگ جائے تو تم تب بھی اس حال میں ہو. یہ حدیث معروف ہے, سنائی جاتی ہے. کس کے اندر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن اندازی کا. اب قرآن اندازی بھی یہی ہے کہ آپ کو آپشنز ملے ان میں سے آپ نے کسی ایک کو پک کرنا ہے. بائی لک کس کی باری آتی ہے, کس کی باری آ جاتی ہے اس کے اندر, وہ معلوم ہوتا ہے. دوسرا ریفرنس جو ہے وہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کے پاس 6 غلام تھے. وہ فوت ہوتے ہیں تو وہ اس بارے میں وصیت کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی میرے 6 غلام جو ہے نا یہ 6 کے 6 کو آزاد کر دینا میرے مرنے کے بعد. یہ ان کی وصیت ہوتی ہے. اب یہ انہوں نے وائلیشن کیا اسلامی حکم کی. اسلامی حکم کیا ہے کہ آپ کی جو وراثت ہے نا وہ 1/3 سے زیادہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور وصیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو وراثت میں نیچرل حقدار ہے نا اس کے حق میں نہیں ہو سکتی وصیت, کوئی اور تھرڈ بندہ ہوگا. یعنی کہ مثال کے طور پر میں کسی غیر کوئی یتیم, میں کسی کو جانتا ہوں, میں اس کے نام کوئی چیز کر دوں کہ اس کو یہ چیز مل جائے میرے مرنے کے بعد, لیکن میں اپنے ہی بیٹے کے نام وصیت نہیں کر سکتا ایڈیشنل چیز, کیونکہ وہ آلریڈی نیچرل حقدار ہے اس کا. انہوں نے یہ حکم دے دیا, اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول اس بندے کے پاس تو اور کوئی ایسٹس ہی نہیں تھے, ساری کنجی ان کی یہ تھی 6 غلام, اور 6 غلاموں کے بارے میں یہ وصیت ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا, 1/3 فالو ہوگا. 6 کا 1/3 کیا ہوتا ہے, یعنی کہ 2 غلام آزاد ہوں گے, 2 آزاد ہوں گے, باقی 4 وراثت میں چلے جائیں گے. لیکن کون سے آزاد ہوں گے اور کون سے وراثت میں جائیں گے, اب یہ بات ہے نا اصل. اور غلام کس سوچ کے تو آپ سے دیکھیں نا, یعنی کہ اگر میں انہیریٹر ہوں تو میں تو کہوں گا چلو مجھے کوئی غلام مل رہا ہے اس دور کے حساب سے جب غلامی ہوتی تھی. غلامی کے اوپر پچھلے سال ایک بہت ڈیٹیل لیکچر ہوا تھا, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال لیکن غلام کے بیچارے کے حساب سے دیکھیں, اس کو تو ایک کو نظر آئے کہ آزادی کا آپشن ہے میرے لیے, یہ ساری زنجیریں ختم اور میں آزاد. اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, میں اب پہلے یہ آقا تھا, اب میرا کوئی اور آقا ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے پھر کس طرح اس کو ریزالو کیا تھا, قرآن اندازی کی تھی اللہ کے رسول نے. اسی طرح قرآن اندازی کی تھی, اور جس کا نام نکلا تھا اللہ کے رسول نے اس کو پھر وہ جو آزاد ہو گیا, اور جس کا نام دوسرے پہ آیا تھا یہ. اور اللہ کے رسول نے اس بات کو اس شخص کے لیے پسند نہیں کیا تھا کہ انہوں نے ایک بہت پیچیدہ سچویشن کریٹ کر دی والی. زندگی میں بہتر طریقے کا فیصلہ کر کے جاتے تو اور بات ہوتی, ایک عجیب ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا کر دی انہوں نے. جو تیسرا ریفرنس ہے وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, اور اس کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے کسی سفر کے اوپر جاتے تھے تو اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ رکھتے تھے, اور جن کو ساتھ رکھتے تھے ان کے لیے کس کو لے کے جانا ہے ساتھ, اس دفعہ کس کی باری آئے گی تو وہ بھی قرآن نکالتے تھے, قرآن اندازی ہی کر کے دیکھتے تھے. اب ہم اس کو اپنی کرنٹ لائف کے اوپر لے کے آئیں. یہ 3 اوتھینٹک ریفرنسز, ایک صحیح بخاری کا, 2 صحیح مسلم کے. کم از کم یہ ریفرنسز ہیں معلوم جس سے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سجیسٹ بھی کیا اور خود بھی قرآن اندازی کی, جس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کس کی باری آتی ہے. اب ہم اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیں نا, مثال کے طور پہ سعودی عرب کی گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ پاکستان کے لیے اتنے لاکھ حج اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اب پاکستان کی آبادی تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, ہمیں خود بھی نہیں معلوم, لیکن 25 کروڑ کہیں اتنی تو ہوگی, 50 لاکھ 40 لاکھ کتنا ہم لوگ ہر سال اضافہ کر رہے ہیں آبادی کے اندر. تو اس کو آپ یہ امیجن کر کے دیکھیں کہ کتنے لوگ خواہش مند ہوں گے. تو سعودی عرب نے کوٹا سجیسٹ کر دیا, تو آپ کچھ فلٹر لگا سکتے ہیں کہ نہیں جن کی پہلے باری آ گئی تھی وہ اپلائی نہیں کر سکتے, جن کا یہ ہو گیا تھا وہ نہیں اپلائی کر سکتے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی 40 لاکھ اپلیکیشنز آ جاتی ہیں اور آپ کا کوٹا جو ہے وہ اتنے کا ہے, اتنا کم ہے, باقیوں بیچاروں کا کیا کریں گے ہم لوگ. تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے ہماری, اس طرح قرآن اندازی کرتی ہے. فیئر قرآن اندازی ہونی چاہیے, بس یہ ہے, زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ, فیئر قرآن اندازی ہونی چاہیے. اس طرح گورنمنٹ جو ہے نا وہ کوئی پلاٹس نکالتی ہے یا کوئی اسکیمز نکالتی ہے ایسی جس کے اپلیکینٹس ضرورت مند بہت ہوں گے. گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا 50 لاکھ گھر. جسٹ امیجن کہ 50 لاکھ گھر میں سے ہوا تو کچھ بھی نہیں, لیکن جسٹ امیجن کر لیتے ہیں کہ حقیقت کے اندر ہماری پیش رفت ہو گئی ہے وہاں تک, 50 لاکھ گھر بن گئے ہیں اور 50 لاکھ لوگوں کو ہونا ہے. ہاؤسنگ کا تو ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے. 50 لاکھ تو میں کہہ رہا ہوں تو سال کے اندر ہم آبادی اتنی گرو کروا رہے ہیں اپنی, تو 50 لاکھ کس کو نصیب ہوگا.
تو اگر فیئر بیسس کے اوپر ہو تو ظاہر بات ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی قرآن اندازی ہوگی نا. پریکٹیکل لائف کے اندر ریئلسٹکلی ایسے ہی ہوتا ہے یہ والا. اس میں کوئی اور میرٹ تو نہیں آپ نکال سکتے نا کسی اور قسم کا. اپنا کرائٹیریا طے کر لیا, آلریڈی کسی کے پاس کوئی ہاؤس نہیں ہونا چاہیے, پروف کریں کہ ان کے پاس سیلری اتنی نہیں ہے, پروف کریں کہ ان کا یہ مسائل ہیں, یہ بنے کہ آپ کے کرائٹیریا پہ میٹ کرنے والے فرض کریں 4-5 کروڑ لوگ آ گئے ہیں. اب آپ نے دینا ہے 50,000 کو یا 50 لاکھ کو, جتنوں کو بھی دینا ہے آپ نے, تو 50 لاکھ جو ہے وہ قرآن اندازی سے ہی کریں گے آپ لوگ. اب کیونکہ میری اپنی جو فیلڈ ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے, تو میں کمپیوٹر سائنس کی بیسس کے اوپر بھی ایک بات یہ بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے کام جو ہوتے ہیں نا ود ان دا سافٹ ویئر وہ چل رہے ہوتے ہیں نا, اس کے اندر یہی قرآن اندازی کے لیے نا ایک اور چیز یوز کرتے ہیں ہم لوگ, رینڈم الگوریدم ہوتا ہے, ایک رینڈم فنکشن بولتے ہیں ہم اسے, رینڈم فنکشن یوز کرتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر. اور یہ بہت کامن ہوتا ہے. یہ کمپیوٹر کے اندر ان سائڈ جو ہے نا بہت ساری لاجک بلڈنگ کے اندر اس کا رول ہوتا ہے, بہت ساری لاجک بلڈنگ کے اندر اس کا رول ہوتا ہے. آپ لوگوں کی جو یوزیج ہے نا اس کا میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسا مثال کے طور پہ یہ موبائل کارڈز آپ جا کے لیتے ہیں, تو موبائل کارڈ کے اوپر نا وہ نمبر لکھے ہوتے ہیں نا, اسکریچ کریں نمبر لوڈ کریں, یا اس طرح کی اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں. وہ نمبر کو بندہ بیٹھ کے سوچ تو نہیں رہا ہوتا کہ کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, وہ کہہ رہا ہو کہ اچھا پہلا کارڈ یہ ٹائپ کر دے, دوسرا یہ کر دے. وہ سافٹ ویئر کے اندر ورڈ چل رہے ہوتے ہیں جو نا رینڈم نمبرز پک کرنے ہوتے ہیں اس نے. تو اس کی پریکٹیکل یوزیج ہے یہ والی کہ اس نے کب جا کے کون سا نمبر جو ہے نا وہ کس کے اوپر کرنا ہے. آپ جنریٹ پاسورڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں, وہ جو پاسورڈ جنریٹ کر کے دیتا ہے آپ کو وہ رینڈم کا فنکشن ہوتا ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ کمپیوٹر یوزیج کے اندر بھی کتنی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری نا اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. تو من و ان حدیث کو دیکھیں گے تو آپ ڈائس کو تو ہاتھ نہیں لگائیں گے, لیکن ڈائس کی جگہ نا آپ اور کام کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر وہ آپ کہیں گے نہیں ڈائس بنا تھا, ڈائس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوگا نا اس کو نکالنے کا, جوا کھیلتے رہو بس ڈائس سے نہیں کھیلنا, وہ یہ لی بات ہو جائے گی. تو اس لیے آپ نے نا بات کی وزڈم کو سمجھنا ہے نا آپ نے, کہ کس چیز کو کس لیے منع کیا گیا تھا, کس چیز کو کس لیے منع کیا تھا. 6 لوگوں کے درمیان میں کسی ایک چیز کے بارے میں اگر آپ نے قرآن اندازی کرنی ہے نا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پرچیاں ڈال دیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائس کے اوپر ہی کر لیں کہ چلو 2 تمہارا نمبر ہے, 3 تمہارا نمبر ہے, 4 اس کا نمبر ہے, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. اچھا جی 5 آ گیا, چلو 5 نمبر جس کو ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا نا اس کی باری آ گئی علی. وہ تو یوزیج ہے نا اس کی, وہ تو صرف اس کی یوزیج ہے. تو ذرا اسلام کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا اس کو تھوڑا سا کھلے دماغ کے ساتھ ہمیں چیزوں کو, باتوں کی حکمت بھی دیکھنی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے نا پھر وہ کرنا چاہیے.